السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. آج ہمیں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ڈاگ سٹاک کرتے ہوئے، اور اتنے عرصے میں ہم نے جو گفتگو کی ہے ڈاکٹر حسنین، اکنامکس ریویو کی ہے ہم نے اس ملک کی، اور کور ایشوز کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری ظاہر ہے یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، ہماری ٹاکس میں تھوڑی سی ڈائیورژنس ہوتی ہیں اینڈ وی انجوائے ٹاکنگ. اور ابھی ہم صرف معیشت کی ان چیزوں کے اوپر بات کرتے رہے کہ وہ کچھ چھوٹی سی چینجنگز کر لی جائیں تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. مثلا امپورٹس کے اوپر لازم پابندی لگانے کے بجائے لگژری آئٹمس پر لگا دیتے، اس کو دیکھا جا سکتا تھا. یعنی جو آپ کو جو ہے وہ جس کو آپ لگژری پروڈکٹس میں کہتے ہیں، کئی بعض اوقات ہم صرف یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اینیمل فوڈ کے اوپر کمپلیٹ پابندی لگا دیں کہ لوگوں نے مہنگے کتے اور بلیاں پال رکھی ہیں تو ان کو نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ دوسرے جو ہے لائف سٹاک بھی متاثر ہوگا، اور آپ کا جو ہے وہ تقریباً 100% جو ہے وہ فوڈ وہیں سے آتا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی ہم نے نہیں بنا رکھی الحمدللہ. یہ بات تو ہم فیڈریشن کی کریں گے، اور فیڈریشن کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ سازی کرنا. ٹھیک، اس میں اور خاص بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے مفاد پر مفادات کو ایسے یکجا کرنا، اختیارات کو، طاقت کو اور اختیارات کی منتقلی کو، جس سے آپس میں کوئی کانٹرڈکشن نہ آئے. ٹھیک ہے، اور سب اس کے اوپر تضادات نہ آئے، سب اس پر ہیپی ہو. ایک متوازن آہنی ڈھانچہ لفظ بول رہا ہوں، اس کو تشکیل دیتی ہے. اس کو فیڈریشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھے جائے تو فیڈریشن کے بعد گورننس اور اس کے وسائل کی تقسیم کار، یہ پہلا سوال ہے. قرآن مجید میں حاکم بننے کے پورے کچھ یعنی پری ریکوزٹس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے پری ریکوزٹس کے بغیر. جی جی. اسی طریقے سے وہ اگر آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کا کورس پڑھنا ہے تو بیسک اکاؤنٹنگ، بیسک میتھ اور بیسک جو ہے وہ اکاؤنٹنگ مینجمنٹ، پھر اس کے بعد آپ کے کچھ اپ گریڈڈ کورس ہوتے ہیں، تو 7ویں ٹیئر پہ جا کر آپ کے 6 پری ریکوزٹ پورے ہوں تو فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک کورس پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیم ایز اٹ گوز ود فلم میکنگ. سو اس میں اگر آپ لٹریچر اسٹڈیز میں دیکھیں گے یا فلم اسٹڈیز میں دیکھیں گے تو پری ریک کے بغیر اچھا اس سے بھی پہلے جو ہے وہ میرٹس اور ڈی میرٹس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ڈسپلن میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. بالکل، وہ آپ کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ. تو ہم نے یہ صرف اتنی سی عرض یہ تھی کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی میں فیڈریشن سے پہلے ایک سوال لے لوں اور پھر سوال اسی سوال سے جوڑوں گا کہ ہم یہ عام طور پہ دیکھتے ہیں، اور میں نے ایک نیا معاملہ شروع کیا اور میں نے یہ کہا کہ لیڈرشپ ود سبسٹنس. اچھا، اگر حاکم کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے، اب فیڈریشن کے اوپر آج ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ ریفارمز کہاں چاہیے. لیکن یہ ایسے ہو سکتا تھا ممکن کہ میں 47 سے شروع ہو کر کے آج 2022-23 تک جو ہے وہ ہم جو حالات چل رہے ہیں ہم اس کا پریامبل نہ دیتے اور ڈائریکٹ ہم فیڈوس سے شروع کر دیتے. کہ تقریباً 2010 کے اندر یہ آرٹیکل آیا، ٹھیک، اور آرٹیکل 172(3) یعنی بریکٹ 3، آرٹیکل 72(3) میں ترمیم کا جو عملی جامہ اس کو پہنایا گیا وہ 2010 کے، یعنی 2010 میں یہ آئین کی ترتیب ہوئی جس کے اندر 18th امینڈمنٹ کا ذکر میں آپ کو کر رہا ہوں. اچھا، یہاں سے تو میں نے یہ شروع کیا. اب سوال یہ تھا کہ جو لیڈرشپ ہے، اب اس کو پھر ریلیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس پہ کنفیوز ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس میں سبسٹنس ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. حکومت کرنا ضرورت ہے یا حکومت کرنا اللہ کا حکم ہے. اچھا، اب ہم حالت جو جس سچویشن میں اب بیٹھے ہیں اور جو کرنٹ سینیریو ہے آپ کی گورنمنٹ کا، اس میں حالت یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ ایگوئزم، اتنی زیادہ انا پرستی، کہیں پر رضاکارانہ طور پر، یعنی اکنامک کمیشن میں بیٹھنا بھی پسند کوئی نہیں کر رہا، تو یونٹس کو کون بنائے گا. اور جو بھی نئی حکومت اس وقت آنی تھی وہ ارجنسی ٹو چینج تھی 2013 سے. 2013 سے آپ ڈکلائن کی طرف آ رہے تھے، آپ کے معیشت کے نمبر بگڑنا شروع ہو رہے تھے. 2013 سے ہی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو رہی تھی کہ آپ کے جو ہے وہ
جو ایکسٹرنل انٹرنل جو ہے وہ ڈیفیسٹ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں. اور پھر جو ایکسچینج ریٹس کا جو ایشو ہے وہ مین ایشو جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا, آپ کے بیس پوائنٹس بدلنا شروع ہو گئے, اور یہاں تک کہ 2008 سے آپ کا جو ہے وہ 100 بیس پوائنٹ سے 150 بیس پوائنٹ یعنی آج کے دور میں آپ پہنچنا شروع ہو گئے. تو جب آپ نے ایک صوبے کا یعنی آپ نے فیڈرل نے جب بجٹ پیش کرنا تو اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا, تو آپ نے باقی صوبوں کو کتنی تقسیم کار کرنی ہے, اور اس صورتحال کے اندر جو ڈسکشنز ہوں گی وہ تو irrelevant بن جائیں گی جب آپ نے ریفارمز ہی نہیں کیے ہوں گے. کیونکہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا یہ رضاکارانہ ہے, کیا فیڈرل میں تو کوئی اور حکومت کرے گا, تو پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی اور ادھر اگر کسی اور کی حکومت ہوگی, اور تیسرے شہر صوبے میں کسی اور کی حکومت ہوگی, چوتھے شہر صوبے میں کسی اور کی حکومت ہوگی, تو یہ سوال ہمیں اسی دردناک سوال کی طرف لے کر چلا جاتا ہے کہ جہاں اناپتی جب بڑھ جائے گی اور رضاکارانہ یعنی وہ تو رضاکارانہ تو دور کی بات ہے, تو اناد کی بات آ گئی. ایگزیکٹلی, یا اناد کے اوپر بات آ گئی, بالکل اپوزٹ چلے گئے نا. ایگزیکٹلی. جب آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب لیڈرشپ ہمیں اس ٹائم پہ شدید کہت الرجال تو بڑی دور کی بات, پھر میں نے کہا کہ لیڈرشپ کرائسس کے اندر ہے برے طریقے سے. جی اچھا, کس لیڈرشپ کرائسس کے بعد میں بہت ڈیٹیل اگر نہ جاؤں, اور میں اسی بات اس زمانے میں مانی گئی تھی اور کس طریقے سے ہم نے الگ ہونے کی بات سوچی تھی اور کیا باتیں ہوئی تھی, لیکن ایک جملہ آیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب کے بعد ایسٹ بنگال جو ہے آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا, اور ان قریب یہ الگ ہوگا. کیونکہ آپ کے اور ہمارے رہنے سہنے کے انداز فرق, اور پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بنگال میں اور ان میں ایون مذہب کی بنیاد کو چھوڑیں یعنی کوئی بھی قدر مشترک نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج پھر وہی بات آ گئی. ان چاروں صوبوں کے اندر جو ہے میں آپ کو این ایف سی کی رپورٹ کے ساتھ ثابت کر کے دینے لگا ہوں, مذہب کا مسئلہ پھر نہیں, معاشی مسئلہ ہے. معاشی مسئلہ ہے, آپ کے مفادات کا مسئلہ ہے. رضاکارانہ مائنس کر کے مفادات کر لیں, اناد کر لیں, تقسیم کار کر لیں, مفاد تو خیر بیچ میں آ گیا نا کہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگر ہر صوبے کی آپ سوچیں گے, سوچ کو سوچ لیں, تو ان سب کی سوچیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی. نہیں دیکھیں, مفاد تو آ گئے درمیان میں, ایک سائڈ پہ رضاکارانہ ہے اور ایک سائڈ پہ اناد. عام طور پہ ایک اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے ساتھ آپ جنریکلی پوچھیں گے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. پھر آپ چلے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ یعنی آپ کے پی کے کو, یعنی جب وہ خیبر پختونخوا تھا تو خیبر پختونخوا سے پہلے اسے کیا کہا جاتا تھا, NWFP کہتے تھے, NWFP کہتے تھے. پھر اس کو جو سٹیٹس مانگا گیا ان تو دینا چاہیے, آف کورس دینا چاہیے. تو پھر اس کو خیبر پختونخوا کی موومنٹ شروع کی, اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سیکٹ ہے جو کہ آپ کو مانتا ہی نہیں, وہ اس حکومت کو بھی نہیں مانتا جس حکومت کی حکومت رہی ہے. تو وہ تو چاہتے اس طرح, تو پھر ان کا بھی حصہ, ان کے حصہ بقدر جسہ آپ ان کو بھی دے دیجئے. پھر اچھا, اب یہاں سے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ میں نے صرف تھوڑا پریامبل بنانے کے لیے 3 چیزیں, جس طرح ہم نے اس کا جو خالق وہ جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کے ایوب خان صاحب وہ رہے, یا پھر اس کے بعد جو ہے اس لوکل گورنمنٹ کے اوپر کسی نے کامیابی حاصل کی تو مشرف صاحب نے, اور اس کے بعد رونا یہ ہے. اچھا, پھر میں نے آپ کو کہا کہ لیڈرشپ کمپیرزن نہیں, لیڈرشپ ود سبسٹنس. سر سید احمد خان صاحب تھے اس زمانے میں, وہ الیکشن لڑتے تو کہاں جاتے, اڑ جاتے. اچھا, لیکن انہوں نے ایسی کوئی تحریک نہیں کی, عوام میں نہیں گئے, اور انہوں نے ایک شعوری کوشش کی اور ایک شعوری کاوش کی, اور انہوں نے کہا کہ میں اگلے آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزی پہ توجہ دو. انہوں نے آسان کہا کہ نہیں ایسے ہوگا, جذبات اردو سیکھیں, اردو کی لاتیں توڑ دی آپ نے. ٹھیک, یہ وہ قوم بن گئی لیکن اردو کی ترویج نہ کر سکی, اور انگریزی کی جو بولی تو جب بولنا شروع کیا تو وہ اس کی لاتیں توڑی کی حد کر نکل گئی. اب آپ یہ دیکھیں سر کہ یہاں سے میں صرف مسئلہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں لیڈرشپ ود سبسٹنس جب کہتا ہوں تو سر سید احمد خان صاحب نے سوچا کہ اس ٹائم پہ سوچنے والے مغز کتنے ہوں گے,
فلسفی کتنے ہوں گے. برہان احمد فاروقی صاحب جیسے بڑے کمال کے درجے کے فلسفی کہاں سے پیدا ہوں گے. اور میں یو جسٹ نیم اٹ کہ ایسے ایسا نام جو تاریخ کی اور آج کل کے تو معاملات کے اندر بالکل اب یوں سوچ نہیں سکتے کہ ایسے ناموں کا کوئی ذکر بھی موجود ہوگا. اتنے اتنے عظیم نام اور اتنے اتنے محقق ہر فیلڈ کے اندر, سائنس کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر, مطلب کمال درجے کے لوگوں کی نرسری بنائی گئی, وہ تھی سر سید احمد خان. پھر وہ سوچ اور شعور کے انگریزی سیکھو, آنے والے وقت بہت سخت وقت ہے. پھر تمہیں کیا ہوگا, ہندوستان میں ہندو جو ہوں گے وہ ذات برادری کے نام پہ پوزیشنز نہیں لے رہے ہوں گے, ان کو انگریزی زبان کے اوپر ان کو عبور حاصل ہوگا, اور پھر وہی ہوگا پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا. اچھا, یہ تھا سبسٹینس تھا اس لیڈر کے اندر, اس نے اپنے آپ کو بیک کیا, حکومت سے اس کو کوئی غرض نہیں. ایک بڑے لیڈر اور بھی تھے, 3 دفعہ الیکشن ہارے. کون سا؟ شاید ایک جیتے, وہ بھی پتہ نہیں کیا جیتے تو کیا جیتے. پھر کمال کی بات ہے کہ آپ نے آج کل ہم ایک اور لفظ سن رہے ہیں, پاپولرزم, پاپولسٹ اپروچ, پاپولرزم, پاپولسٹ, پاپولیرٹی کی انتہا جس درجے میں آپ یہ سمجھتے ہیں. اور آپ کی وساطت سے میں آپ کے سارے سننے والوں کو بتا دوں کہ یقین کریں کہ آپ کو اول مجھے کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں, لیکن اگر اب مجھے کہیں گے کوئی موسٹ ہینڈسم آدمی کوئی بتا دیں تو مجھے عمران خان سے پسند آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر آپ مجھے کہیں کہ ماڈلنگ کہیں کرانی ہو تو مجھے وہ بڑے پسند آئے. کسی نے اچھا کام کیا تو اپنی والدہ کی جنت کے لیے کام کیا تو انہوں نے کوئی میرے پر مہربانی کی نہیں, یا پھر میرا کینسر کا علاج کر دیں. ٹھیک, سو وہ بات کی بات نہیں, میرا تو کیا نہیں نا, تو میں کیا کروں گا. اچھا, سو پوائنٹ یہ ہے کہ یا کوئی ایسا معاملہ بنائے تو میرا تو لینا دینا مریم ہوا کرے کوئی, میرے تو اچھا, بہت اچھا کام کیا. میں جب مین ود دا سبسٹینس کہتا ہوں, وہ آگے کی سوچتا ہے. پچھلے آپ نے رد کر دیے, اب رد کر دیں. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جب بادشاہت یا حکمرانی دی جاتی ہے تو اس کو حکمران کو یہ نہیں کہا جاتا وہ اناج میں نہیں رہتا. اور علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں اناج میں رہتا تو وہ اپنی سیٹ پکی کرتے یا وہ ان کو ریکویسٹ کرتے کہ آپ تشریف لائیں اگر میری پاپولیرٹی نہیں ہے تو. جبکہ یہ وہ ضخیم ذہن ہے, یعنی انہوں نے جب بانگ درا لکھی علامہ اقبال نے تو اس کے مقابلے میں کتاب لکھی گئی بانگ دہل, اس کا نام تھا امام دین گجراتی. اس کی کتاب سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں کے اندر کاپیاں بکی. ان کی 2 کتابیں نہیں بکی, ایک ان کے دوست سردار صاحب تھے, پورا نام میں بھولتا ہوں تھوڑا, انہوں نے خریدی, اور ایک علامہ اقبال خود تھا. 2 کتابیں ٹوٹل. یہ میری اور آپ کی کہانی ہے, اور یہ میری آپ کی نہیں, بے شمار 1906 میں ہی آئی تھی نا بانگ درا. سر بانگ دہل کا مجھے پتا ہوگا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بانگ دہل جو تھی اس کی پاپولیرٹی کا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر پاپولر چیز بہت شاندار ہوتی ہے تو آپ امام دین گجراتی کو اپنا امام فیمس پاپولرزم جو ہے نا سر, یہ اس ملک کو لے کر ڈوب جائے گا. لے کے ڈوبا تو کیا ہوا, آپ کا ایسٹ بنگال جو ہے وہ چلا گیا. آج وہی دہرائے کے اوپر آپ کھڑے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاپولرزم کے اوپر میرا سمپل ایک انالیسس ہے کہ بھائی بانگ درا زیادہ بکی یا بانگ دہل. بانگ درا سے اب سر بکی, اور بانگ درا وہ کیا نام تھا, امام دین گجراتی. تو آپ لوگوں کی قوم کا امام دین گجراتی ہے. اچھا, میں نے جس طرح ڈاکو کہا تو جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پی ٹی وی کا اور جو کہ سائنس کا الف بے نہیں جانتے تھے, وہ سائنس کی منسٹری دی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ وہ ڈاکو لوگ ہیں جنہوں نے آپ ان لوگوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کو آپ پسند ہے, یا آپ کو خان صاحب اگر پسند ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو ایک کو رکھ لیں. ان کی وجہ سے آپ ساری وزارتیں آپ ان ڈاکوؤں کو دیں گے جو کہ آپ کے کیمرے بیچ کے کھا گئے, آپ کا پی ٹی وی کا نقصان کر گئے, آپ کے سہاروں کا نقصان کریں گے. پھر آپ نے علی امین گنڈا کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں اس انالیسس کے اندر پنہا ایک بات ہے کہ لیڈرشپ ود وزڈم. اب دنیا آ گئی ہے ایجوکیٹڈ رسک کے اوپر. آج کل میٹیگیٹنگ رسک بھی نہیں بولا جاتا, اس کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ رسک. ٹیک ایجوکیٹڈ رسک. ایجوکیٹڈ رسک نہیں ہوا کرتا کہ آپ نے جمپ مار دی, لگ گئی نہیں لگی. کہتے وہ جلدی بس نو بیر مارے, نہیں لگے میں پھر مارے. سو اس حکومت کو آپ نے اس طرح کا نظام. تو ایک سٹیٹمنٹ میں نے جو آپ کی اجازت سے, پھر اس کے بعد میں آپ سے بانگ درا سننا چاہوں گا.
ایک سٹیٹمنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ 5 سال دے دیجئے دوبارہ, ری الیکشن بس دیں. لیکن آپ اکانومی معیشت سر آپ کی بری حالت میں چلی گئی. میں نے فوریکس ریزرو آپ کو بتا دیے, پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت تیل کے معاہدوں کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, ہمارے جو ہے وہ گیس کا معاملہ پورا نہیں ہو رہا. اسی فیڈریشن کے اندر جب آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ مرکز, وحدت صوبے, لوکل گورنمنٹ, ان ساروں کی ضرورت ہے. ابھی گیس جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر کس طرح تقسیم ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گیس کی پرائسز بڑھنے والی ہیں, اس سے زیادہ بڑھنے والی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گیس سپلائی کی معاملات نہیں ہیں. ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں سر کہ اس ٹائم پہ سٹیبل پولیٹیکل سسٹم, آپ کے جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل تماشبین ہیں, یہ سمجھ جائیں, تھم جائیں, اپنی تاش کے اوپر غور کریں. اور اس تاش کے اوپر پھیلائی ہوئی تاش اس وقت دنیا کے اندر کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, رشیا کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لیں گے, اور گیس کے نظام اور ایران میں ایک وہ طاقتور ممالک جی وہ سارے میں نے آپ کو عرض کی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی, اور آپ کی 24% ایکسپورٹس گر گئی, اور آپ کی کمپلیٹ امپورٹ بین کی وجہ سے جب آپ نے بین اٹھایا اس کے اوپر آپ نے 100% فائن امپوز کیا. آپ جولائی کے اینڈ تک لے گئے, 1 مہینے کا وہ آپ نے دلدر ڈال کے, وہ جو آپ کا لفظ دلدر, تو وہ ڈال کر کے آپ نے ایسا تباہ کن نظام بنا دیا کہ معیشت اس وقت برے حالات میں, پچھلوں کو سب کو چھوڑ دیں, آپ خان صاحب کو لے آئیے. اگر یہ جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کریں. لیکن کیا خان صاحب آ کر اس حاکم کی طرح وہ بادشاہت کا نظام پڑھ لیں؟ تو وہاں کیا ہوا کرتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ جب بنی تو وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف لڑائیوں اور جھگڑوں کی سبب بنی تھی؟ کیا انہوں نے امام غزالی کو نہیں ڈھونڈ کے لائے تھے؟ آپ ایسے زخیم ذہن والے لوگ تھے. اچھا یہ دیکھ لیں کہ جب کچھ توڑنے کے لیے, کچھ برباد کرنے کے لیے بھی سبسٹنس والا آدمی ہوتا ہے. کسی سلطنت کو تباہ کرنے والا آدمی سبسٹنس کے بغیر نہیں ہوا کرتا. یعنی حسن بن صبا بھی جو ہے وہ اس سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والا جو تھا, وہ حسن بن صبا بھی ہلکے ذہن کا نہیں تھا. ایک ہی زمانے میں یعنی امام غزالی بھی تھے اور حسن بن صبا بھی تھا. اور امام غزالی اس زمانے میں میتھمیٹیکل پروپورشن نکال کے پوری کی پوری زمانہ بنایا کرتے تھے, اور پورے زمان و مکان اور کاسمک لیول پہ کیا کیا چینجنگز آئیں گی, اور اس وقت حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کے اوپر ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد نظام تجارت, نظام نسخ و تسخ, اور اس کے بعد جو ہے وہ تجارتی نظام کو کیسے بنانا چاہیے وہ دیکھا جاتا تھا. آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک نظام خراب ہو چکا ہے کہ آپ کن لوگوں کو آپ جو ہے وہ حکومت بانٹ, یہی تو سارا مسئلہ چل رہا ہے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میں جو فیڈریشن کی جب بات کرنے لگا ہوں تو آپ کے پاس کیا خان صاحب کے پاس آ جائیں, 5 سالوں کو دے دیجئے, پلیز جلدی دے دیجئے. پھر ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس ہیڈ ہنٹنگ پچھلے دور تو بھول جائیں نا کہ کیا کیا. نہیں, ہیڈ ہنٹنگ کا تو ہم نے طریقہ وہ بش سینئر کی کتاب سے بتایا تھا نا عوام نے, کہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی کتاب ہے, انہوں نے پہلا چیپٹر اسی پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ فارم کرنے کے لیے کیا فارمولا لگایا تھا, وہی سن لیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے کی پوزیشنز کے لیے جنہیں گڈ سینس آف ہسٹری ہو. آپ نے یہاں پہ ٹچے بھر لیے ہیں سارے. تو میں نے یہی عرض کی, تو میری کوئی لڑائی وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا جی ٹچا کیا ہوتا ہے, میں کیسے ایکسپلین کروں. اچھا سر, اتنی دیر میں ایک آدمی گاڑی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آگے سے, وہ اس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی تھی, تو وہ آگے سے جیسے گاڑی گھما کے لے کے گیا, میں نے کہا یہ ہوتا ہے ٹچا. اچھا سر, عوام فیصلہ کرے, عوام کو یقین کریں. ہمارا پچھلے دنوں ایک ملازم گیا اور اس نے جو ہے وہ, میں نے اسے کہا تھا کہ یا جدے جائیں گا یا میاں صاحب کی طرح جائیں گے, تو وہ جدے نہیں گیا سر. اچھا نہیں گیا, دوسرا ذہین آدمی تھا. ہاں, وہ کیا ہوا کہ 3 لاکھ اس نے ایجنٹ کے پاس پھنسوائے بھی, اور میں نے کہا ایسا نہ کرنا, اور ادھر آنا اور ہو جائے تو خاموشی سے چلے آنا. ہوا کیا کہ وہ آدھی تنخواہ پہ کسی جگہ یہ 4 گھر چھوڑ کر کام. ظاہر ہے جب آپ واپس آتے ہیں منہ کی کھا کے, تو پھر حالت اس قوم کی یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن اپنے اس طرح لے گی. ٹھیک, کس قوم کے ڈیسیژن اور کون سے قوم کے ڈیسیژن. آپ یہ ابھی میں ایک دفعہ ایک جگہ, یہ میرا جو ہے وہ ایک قریب کا جو ہے وہ جم سکیورٹی ہے, تو اس کے لیے وہاں نہیں جا سکا, تو ایک ٹچوں کے جم میں جانا پڑا. تو ایک خاتون کی مجھے آواز آئی کہ اس نے کہا بتاؤ یہ میں نے فون کیسے لیا, پیسوں سے لیا, یہ کہاں سے لیا. اس نے کہا ظاہر سی بات ہے تم نے اپنے پیسوں سے, بیوقوف, میں نے اپنے پیسوں سے نہیں لیا. اچھا, یہ ہے آپ کی عوام, یہ ہے آپ کی عوام. میں پوائنٹ صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رش مانگتی ہے, سینماز بنائیں, پبز بنائیں, کلبز بنائیں,
ان کو شور شرابہ چاہیے, ان کو جلسے چاہیے, تو پھر جب وہ نہ آپ جب کلب نائٹ کھول رہے ہیں کلب نہ نہیں کچھ کھول ہوگا رہے تو ہیں, کہیں یہ تو بچے جائیں کہاں گے نا, جائیں؟ تو پھر یہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں. جلسوں میں چلے جائیں گے. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے سر, فیڈریشن ان کو بلایا گیا تھا 2013 سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے, آپ نے ان کو تیار کیا, تیار کر کے آپ نے کیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جس ٹائم پر کہا تھا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, ایسٹ بنگال ان کا بنتا نہیں ہے, لیکن اگر لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی قدر مشترک نہیں, اور قدر مشترک نہیں تو جتنے بھی یونٹس یہ اٹھانے والے ہیں یہ کچھ بھی آپس میں اتفاق رائے نہیں بنے گا. اور میں نے آپ کو پہلے اس کی سمری آپ کے سامنے جب کھول رہا تھا تو فیصلہ سازی اتفاق رائے سے ہوگی, اور اتفاق رائے کے بعد میں نے کہا تھا کہ مفادات کی یکجا ہو کر اختیارات, طاقت اور جدید ریاست میں منتقل کرنے کے لیے تمام تر معاملات کے اندر رضاکارانہ اور متوازن طریقہ کار استعمال وہ تو مطلب اندھے کو رضاکارانہ کہاں سے ہوگا, ٹھیک. ٹھیک. اچھا پھر میں نے عرض کی کہ یہ پھر انہوں نے کر لیتے. اب میں ذرا تاریخ کی طرف آنا, وفاقی ریاست کے آئین کی 5 لازم خصوصیات کیا ہوتی ہیں. ایک آئین کی بالادستی ہوتی ہے نمبر 1, ٹھیک ہو جی, بڑا بالادست ہوا ہے, بالا مجھے وہ ذہن میں آ رہی تھی بات. اچھا دوسرا ہے اختیارات کی تقسیم, کہاں آ گئی, آزاد عدلیہ, سخت گیر آئین یعنی مرکز آسانی سے ترمیم نہ کر سکے, وہی قوم میں کالا, یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سخت گیر آئین بنائیں تاکہ اس کے اندر ترمیم نہ ہو سکے. تو ابھی میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ترمیم کیسے نہیں کی گئی. جب جس کا صدر اٹھایا گیا, آپ صدر کے پاس طاقت تھی, لغاری صاحب کو اڑا دیا گیا, پھر صدر کے پاس طاقت تھی, انہوں نے ضیاء الحق کو اڑا دیا گیا, اور اس کو تو میں نے رکھا ہے. ایک ہی زبردست دندان ساز ہمارے صدر مملکت, ویسے بائی دا وے دندان ساز ضرور ہیں, لیکن اگر ان کو منسٹری دی جاتی تو ہی وڈ بی دا بیٹر پرفارمنگ منسٹر. یہ میرا پرسنل رائے ہے, اور میں ان کو بہت بہتر شخص سمجھتا ہوں. کون صاحب؟ یہ جو ہمارے جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں, صدر عارف الوی صاحب. اچھا یہ خیر اس موضوع پر ہمارا بات کرنا بنتا ہے. اچھا خیر. اچھا سر, دوسرے سے سخت گیر آئین یعنی مرکزی, لیکن ان کے پاس اب طاقت کوئی نہیں, ان کے اندر کوئی ساری کی ساری, کیونکہ جب لغاری صاحب نے فیصلہ کیا اسمبلی ڈیزالو کی, انہوں نے ایسی تھی تیسی صدر فارغ کرو جی, یہ تو ساڈا میراثی ہوتا ہے. بندہ کتنی مطلب نہیں صدر میراثی ہوتا ہے, صدر میراثی ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کی کیا ضرورت ہوگی اس نے اسمبلی ڈیزالو کرنی. ان لوگوں نے فیصلہ کر کے ان جمہوری قوتوں کے اندر جو قوت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے, جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, کتنے ایمبیشیس ہوں گے, کتنے اناج پرست ہوں گے, کتنے مفاد پرست ہوں گے جو ہیڈ ہنٹنگ نہیں کر سکتے. کتنے فلسفی انہوں نے ڈھونڈے, کتنے میتھمیٹیشین ڈھونڈے, کتنے انہوں نے زبردست قسم کے اکانومسٹ پوری دنیا کے اندر سے لے کر آئے. کہاں سے یہ جو ہے وہ لوکل اسمبلیز کے اندر یہ معاملات کیے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو کہاں پہ ترویج دی, انہوں نے نیچے گہرائیوں میں گھس کے کہاں سے بنایا, انہوں نے جو کاٹیج انڈسٹری کا قیام کہاں سے کیا, انہوں نے سبسڈیز نچلے درجے کو کیوں نہیں پہنچائی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو انڈسٹری کو لگانے کے لیے کاغذ کی فیکٹریاں, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں, گتے کی فیکٹریاں, باقی چیزوں کی فیکٹریاں, ان کے تو دلدر, وہی آپ والا لفظ, جس کے لیے وہ ٹبیکو بڑی کمپنی, سارے کے سارے 5 بڑے سیکٹرز کو وہ پیچھے پڑ گئے, اور بڑے سیکٹرز کے ساتھ وہ سیمنٹ کے اوپر فلاں کے فیکٹری, کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے. اچھا آپ نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ ہم نے معیشت کے اندر امپورٹ کرنے کے لیے کون سے ایسے چیزیں ہیں, کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو ہم چن لیں. کیا یہ کام بھی ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اس ملک میں کبھی کوئی کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ایک تو ہوتا ہے نا اپنا, میں سر حفیظ پاشا صاحب کو جو ہے نا, حفیظ پاشا صاحب کے جو ہے نا آپ ارد گرد سے سارے لوگ اٹھا لیں, اور بھی بڑے اچھے, میں نام لے سکتا ہوں, میں نام اگر کہتے ہیں ان ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں, آپ ان کو بٹھا دیں, ان سے ایک آدھ فارمولا ان سے پوچھ لیں, یقین کریں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی امپورٹس کو بہتر کر دیں گے. ایک امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے جو ماڈل لیا تھا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, وہ ایوب خان صاحب کے دور کے اندر وہ چلا تھا, یعنی ایکس ایڈیشن سبسڈیز انہوں نے اس سیکٹر کو دی تھی جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی. یعنی وہ سیگمنٹ جو کہ باقی دنیا کے اندر ریکوائرڈ ہے اور وہ اب آگے جا چکے, جدید ہو چکے, یعنی چھوٹے چھوٹے ڈھکن کے اندر وہ جو ہے نا وہ زگ زیگ قسم کی جو ہے وہ اس کی مولڈنگ کرنا, وہ آپ لے لیں. اس طرح کے چھوٹے سیکٹرز کے اندر جتنے سیکٹرز
جو بلو اوشن کے اندر آتے ہیں, جو انٹچ سیکٹرز ہیں, آپ اس کے اندر لیکن اچھا یہ سر ساری گفتگو آگے چلتی ہے سر. چلیے آپ یہ ختم کر لیں, پھر میں I have to ask a پھر question. تحریری آئین, اختیارات اور ذمہ داریاں تحریری شکل میں ہوں. اچھا اب تحریری شکل میں آئین آپ کو لانے کے لیے لایا گیا تھا. اب آگے سر آپ کا NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ جو ہے وہ آپ کا مسلسل کیوں لایا جاتا ہے؟ ریونیو کے لیے لایا جاتا ہے, تقسیم کار کے لیے لایا جاتا ہے, تمام صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کے لیے. وسائل کی تقسیم کے لیے. اچھا اس وسائل کی تقسیم کے لیے سن لیجئے کہ 16 وفاقی وزارتوں کو صوبوں کو منتقلی سے قبل 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت وفاقی ٹیکس وصولیوں میں صوبہ حصہ بڑھانے کا بنیادی مقاصد فلاں فلاں فلاں. اچھا NFC ایوارڈ کے مسائل سن لیں سر, عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی FBR کے ساتھ جو رپورٹ میں نے نکالی وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا. جی 57.5% صوبوں کے حوالے سے کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے موصولات میں نے پہلے عرض کیے تھے, کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس سر؟ تقریباً 42.5% جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, جو آپ نے ڈیٹ دیے ہوتے ہیں اس کی 42.5%. یعنی جتنے ہم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں اس میں سے 42% تو جو قرضے لیے ہوئے ان کی قسطیں دینے میں چلیں جی, باقی رہ گیا. پھر ہو گئی دفاع, ترقی, پینشن, ان کی جو ضروریات کے لیے جو قرض لیا ہوتا ہے وہ بیرونی اور اندرونی قرضوں سے اپنے معاملات چلاتی ہے, بلکہ یہ جو ان کو جو پینشن, دفاع, ترقی اور ان ضروریات کا جو ہے وہ قرض لے کے پورا کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو جو بجٹ دیا جاتا ہے, PSDF فنڈ جو دیا جاتا ہے اس سے پورا نہیں ہوتا. یہ جو پینشنیں اور یہ وہ ہیں سر, یعنی نہیں اس میں میں نے عام بول دیا, یعنی حکومت و دفاع, ترقی تو گھٹا ہونی ہے, گنڈا بھی کرے گا, ڈیولپمنٹ بل کرے گا, کون ترقی کرے گا, یعنی کون کرے گا؟ یعنی امریکہ کے اندر جا کر, امریکہ میں جا کر کے آپ چائنا کے بیڑا غرق کر دیں اور سی پیک کا تباہ کن گفتگو کریں اور کہیں کہ ہمارے اندر کوئی بھی قدر مشترک نہیں, اور چائنا اور ان کا کلچر اور ہم کون اور وہ کون. تم یہ تقریر کرنے کے لیے ہم ادھر پارٹیاں ہو رہے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ ایک ہونے جا رہے ہیں اور ہونا ہے, ہم ریجنل اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں. آپ نے کون سے اسٹریٹجسٹ بنائے؟ اچھا سر آگے صاحب, ان کے وزیر اگر اپنی CV لے کے جائیں نا تو انہیں کسی ملٹی نیشنل میں مینیجر کی جاب نہ ملے. میں نے جیسے آپ کو فیس بک پہ بتا رہا تھا نا سر, تو میں کیا انہوں نے کہا کہ آپ بائسڈ ہیں. بائسڈ ہیں, اینالیٹیکل نہیں ہے. بھائی اینالیٹیکل نہیں ہوں, پوائنٹ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بائسڈ ہوتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کے پاس رکھے کہ اگر آپ کے پاس سبسٹنس نہیں ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کے پاس سبسٹنس تھا, بیک سٹیپ ہو گئے, آنے دو یار. یہ وہ یعنی تقسیم ہو رہی ہے, جو کچھ ہو گئی, ہاں جی اچھا پھر ایسے بڑے بڑے لوگ, ایسے زخیم لوگ وہ سٹیپ بیک ہو گئے اور انہوں نے کہا آگے آنے دو. جس کو وہ آنے دیتے ہیں ایک دفعہ آنے دو, اور ایک دفعہ وہ جیت کسی ہے, مشن کی جیت ضروری ہے سر. ویژن اور مشن کی جیت لازم ہے کہ میں اور آپ جیتیں, یہ لازم ہے. یہ تو ایک اور طریقے کی سوچنے کی. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ اس ٹائم کے اوپر, جیسے مہاتیر محمد نے 22 سال حکومت کی, آپ کے اندر مہاتیر صاحب والے اوصاف ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ مہاتیر صاحب کی طرح وہ میڈیسن کے ڈاکٹر تھے اور پورے کے پورے جو ہے نا کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے ٹاپ لوگوں کو ہیڈ ہنٹنگ کرتے تھے, اور ان کو ان لوگوں کو پتا تھا کہاں سے پتا تھا, ہر ایک کی گفتگو سنتے تھے, اور وہ وہاں سے وہ آدمی اٹھا کے لائے کہ جنہوں نے ملیشیا کے جو ہے وہ اس وقت کی اکنامک طاقتوں میں شامل کرنا شروع کر دیا. پھر جب مہاتیر صاحب چلے گئے پھر وہی تماشا شروع ہوا اور کرپشن کا بازار گرم ہوا, وہ ایک الگ بات. اچھا اب سر NFC کی کہانی سنتے ہیں سر. NFC ایوارڈ کو 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا. 2010 کے بعد آئین کے آرٹیکل 172(3) میں ترمیم کا کار موجود ہے. اب میں سر آپ کے 1947 سے ذرا اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ تھوڑے بور ہوں گے, پھر اس سے وجہ یہ کہ کیونکہ ہم نے میں یہ سمجھنا چاہوں گا اس کے بعد کہ یہ صوبوں کی تقسیم سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں سر, ایک تو جو وفاق اور صوبے کے درمیان قدرتی تیل اور گیس میں 50% حصہ فراہم کرتا ہے, یہ مسئلہ صرف ایک حصے کا بھی نہیں بنتا. اب یہ مسئلہ یعنی گیس اور جو قدرتی گیس معاملات کا جو حصوں کا معاملہ ہے وہ اس میں وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر انہوں نے یہ کیا مداخلت کیسے کرنی اور یہ کس طریقے سے
معاملات ہوگا. مداخلت کی بات آئے گی تو یہ سازش جو آپ کہہ رہے تھے, میں نے کہا خان صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ سازش کے بھی قابل نہیں, اس کے لیے بھی سبسٹنس ہونا بڑا ضروری ہے. اب اگر اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سبسٹنس نہیں, اگر یہ میں باعث ہوں تو اس میں باعث ہوں. آدمی ہے, مجھے ان سے جب سے یہ ان کا وہ 2011 سر میرا دل وہاں پہ, میرا دل چاہتا ہے کہ 5 سال پورے لیں. میں وہاں سے گھبرایا تھا جب 2011 سر یہ پاکستان کو توڑے بغیر نہیں جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بات, یہ پاکستان کو توڑے بغیر نہیں جائیں گے, یہ پاکستان کو توڑے بغیر نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو تاریخی حوالہ جات دینے لگا. اچھا میں اس کے اوپر تاریخی حوالہ جات, ایک بات مانتا ہوں, یہ پاکستان کا بڑا مجھے جو میرا باعث سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے, کامیاب کرے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بنیادی سی بات کہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, تو پھر یہ پھر گل کو کیا بتائے گا, کیا انہوں نے یہاں پہ گل کیا بتائے گا, گنڈا مجھے ایک بتائیں این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں گنڈا پور کیا بتائے گا, اور ان کو امور کشمیر کے بارے میں وہ کیا بتائے گا, ان لوگوں کی کیا قابلیتیں ہیں. اچھا فضل الرحمان کے اوپر پیٹے, بہت پیٹے. اچھا پھر کسی کے اوپر پیٹے, باقی آپ نواز شریف, سر یہ گون کیس ہو چکے, ختم ہو گئے نا. یہاں پہ آپ سن لیجیے ذرا, این ایف سی میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کا چیئرمین وفاقی وزیر خزانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر خزانہ جس کے میں نے ابھی بتایا, وہ جو تازہ رپورٹ جو میں ابھی آپ کو سامنے بول رہا تھا, اس نے آپ کے سامنے مفتی اسماعیل صاحب نے مان لیا, وہ کہہ دیا کہ یہ جو فارمولا ہے یہ غلط فارمولا ہے, جس سے تقسیم کاور ہو رہی ہے, اس سے یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اور بتائیں وہ اور کیا کہیں, تو پھر اب کیا کریں, دیوار میں سر مار دیں؟ نہیں, یہ تقسیم کار ایسی نہیں ہے. تو کس کو خان صاحب کس کا ریفارم کرنے آئے تھے, تو کیا کریں؟ مفتی صاحب تو نہیں کر سکتے نا, مفتی صاحب کے اندر تو چلو ہے ہی نہیں, میں بھی نہیں کر سکتا, وہ بھی الحمدللہ وداؤٹ سبسٹنس. یعنی حفیظ شیخ آپ کا, حفیظ پاشا آپ کا جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہے, وہ کوکومو ہے. تو وہ بھی تو بنے تھے وزیر خزانہ, تو آپ اس کے نمبرز دیکھ لیں, ان کے کمپیریزنز دیکھ لیں. تو اس کے بعد ترین صاحب بنے, کمپیریزن سے ان کے پہلے اسد عمر صاحب تھے, جو کہ اسد عمر تو الحمدللہ ہی از ٹال اینڈ دیٹس آل, ہی از ٹو ٹال اینڈ دیٹس آل, ویل ڈن. ان کے بارے میں ایک ہی کتاب کے اندر جو ہے نا 5000 صفحے کی کتاب اگر ہوگی نا, اس کے اوپر آخری صفحے کے اندر بھی صرف یہ لکھا جا سکتا ہے, he is too tall and that's all. Well done. آگے سنیں, آگے چلتے ہیں. 1947 میں سیلز ٹیکس کا 50% وفاقی حکومت کو دیا گیا. 1951 میں قومی مالیاتی کمیشن قائم کیا گیا. لوگوں کو اب پتہ ہے, اس سے پہلے پتہ تھا کہ یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ کس کے تحت ہوتا ہے, وزارت خزانہ کے تحت ہوتا ہے. ہم کیونکہ اس میں ریفارم لکھ چکے ہیں, ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اب ان کو کہیں کہ وہ کمیشن میں بات کرنے دیں, ان کو کہیں کہ آپ نے مینیفیسٹو لکھ لینے دیں, ہمیں آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں, ہمیں اپنا آپ مینیفیسٹو لانچ کر دیں, چھوڑ دیں آپ ہمیں آپ ہمیں کالے پانی کی سزا میں آسٹریلیا بھجوا دیں, ہم خود ہی چلے جائیں گے. اچھا وہ چھوڑ چکے ہیں آلریڈی. 1973 کے آئین میں این ایف سی کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا. 1974 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پہلے این ایف سی ایوارڈ میں وفاق کا 20% اور صوبوں کا 80% حصہ رکھا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پہلا این ایف سی ایوارڈ نتیجہ کن تھا. 1979 جنرل ضیاء الحق کے دور میں دوسرا اور تیسرا این ایف سی ایوارڈ بے نتیجہ رہا. اچھا اب یہ تقریباً اب سنتے جائیے. 1991 میں نواز شریف کی قیادت میں چوتھا این ایف سی ایوارڈ نتیجہ کن تھا, پھر نتیجہ کن ہو گیا ہے. پھر وہ کیسے تھا, اب آگے سنیں. 1995 میں 5واں این ایف سی ایوارڈ بھی غیر نتیجہ خیز رہا, یعنی ایک دفعہ نتیجہ کن رہا, پھر نتیجہ خیز نہیں رہا. مجھے تو پورے پاکستان کا سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کو فائنل کروں. مطلب میں نواز شریف صاحب کے دور میں نتیجہ خیز رہا, یا پھر اس نے کہا کہ 1995 میں این ایف سی ایوارڈ غیر نتیجہ خیز رہا. 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں چھٹا این ایف سی ایوارڈ بے نتیجہ رہا. 18 مارچ 2010 کو یوسف رضا گیلانی کے تحت 7ویں این ایف سی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا, جس کے تحت ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں صوبوں کا حصہ تقریباً 2010-11 کے دوران 49% سے بڑھا کر 56%, اور ایوارڈ کی بقیہ سالوں کے دوران, جو کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں 80% تھا صوبوں کا حصہ, اور اب یہ 49% پہ آ گیا تھا, بڑھا کر نہیں کام گھٹایا, پھر بڑھایا 49 بڑھا کر, پھر 56
% اور ایوارڈ کے بقیہ سالوں کے دوران 57.5 کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی ریشو کہاں سے گھٹائی, پھر 49, پھر بہت بھی جمپ مارتے تھے تو کسی نے 56 کر دیا اور کسی نے پورا ₹1.5 یہی بتا دیا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے جتنا قرض لے لیا ہے تو قرض ڈیپٹ سروسنگ میں پیسے چلے جاتے ہیں. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں, وفاق کو اس لیے زیادہ وہ تو رکھنے پڑے بتا ہیں نا چکا, کیونکہ پیسے. فیڈرل تو آف کورس جب بجٹ بناتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوتا. ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے. ہمیں اعلان اعلان یہ کہنا جب پاکستان کی سر اس خزانے کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر ہوتا, یا خان صاحب کے پاس جب وقت کمال کا وقت آیا تھا, جس وقت ان کو ساری کور نے, پہلا آدمی تھا بڑے عرصے کے بعد جس کو ساری کور نے ٹوپی پہن کے سلوٹ مارا تھا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ٹوپیاں اتار دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے تو سب نے ٹوپیاں اتار دی تھی, جس کا غصہ بھی بہت تھا. وہ ہمیشہ کہتے تھے میرے لیے ٹوپی اتار دیتے ہیں, اور میں یہ باتیں ذہن میں رکھتا ہوں. اچھا, ان کو تو ٹوپی پہن لی پھر بھی یہ خلاف ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ میں بھی سبسٹنس نہیں ہے. یو آر دا سیم ایز نواز شریف. وہ کیا کہتے ہیں, آپ کسی جئی نہیں تھے گل کرن نو رہی نہیں. ہاں جی. اب میں آپ سر آڈینس کو کلیئر کر دیجئے گا کہ میرا آپ کے خان صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا کچھ لے کے بھاگ گئے. بھائی ہی از اے شو مین, ہی از اے شو مین. He runs the show very well. He runs the show very well. ایک پوزیشن آپ لیتے ہیں, وہاں پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. کامیاب جلسے کرتے ہیں. کامیاب پاکستان کیوں نہیں دیا؟ آگے سنیں سر, NFC پر ریفارمز کر لیتے ہیں نا. ریفارمز کرتے کسی کے لیتے. مجھے تو 3 ریفارم چاہیے تھی جب یہ آئے تھے. سول سروس ریفارم چاہیے تھی, نہیں ہوا. پولیس ریفارم چاہیے تھی, نہیں ہوا. لینڈ ریفارم چاہیے تھی, نہیں ہوا. تو ان کی ہو ہے سر. اب اگر ہم اکیلے بیٹھے تو بڑا زبردست جملہ ہے. تو اچھا خیر, صوبوں کے درمیان میں وسائل کی, اچھا اس کو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں سر. اوپر کی طرف جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ اس کی روایتی پاپولیشن بیس, یعنی پاپولیشن کی بیس کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جس کی یعنی پاپولیشن جس کی زیادہ ڈینس ہوگی اس کے مطابق آپ کو اتنے % دے دیا جاتا ہے. اگر یہ والا فارمولا لگا تھا تو یہ تو اتنا مناسب نہیں تھا فارمولا. صوبوں کی تقسیم کار کر رہے ہیں نا, مطلب میری اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو میں زیادہ حصہ لوں گا. بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب میں تو ڈیولپمنٹ کا کیا کروں؟ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہ کروں؟ بلوچستان میں جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت نقصان ہوا بیچاروں کو, نقصان کے اوپر نقصان کیا ہو گیا؟ پہلے بھی ریت کے گھر تھے, اب بھی ریت کے گھر ہوں گے. کیا نقصان ہوا؟ کل مجھے وہ وہاں پہلے بھی کچھ نہیں کھاتے تھے, اب بھی کچھ نہیں کھا رہے تھے. جی وہ کوئی دوست ہمارے, رات ان کا 3 بجے فون آیا. سر عمران خان صاحب نے اپنا دارالحکومت بلوچستان میں کیا تھا. عمران خان صاحب بلوچستان جا کر کچھ دیر بیٹھے تھے. وہ غریب کیا کراچی کو میں نے ٹھیک کر دیا تھا؟ 5 گھنٹے کسی دریا کے کنارے پھنسے رہے. رات 3 بجے کا واقعہ ہے. 3.5 سال کے بعد آپ کو جلسوں میں آ کے وہ یہ کہانی سنائیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں کچھ نہیں کر سکا. تو پھر میں تسی اتنے لینڈ کی بیٹھے تھے, یو شوڈ ہیو گیون اپنا ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مجھے کسی جگہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو میں وہاں وہ کام چھوڑ کے آ جاؤں گا. میں وہاں پہ یہ دکھ, if the people are, مطلب I don't know what democracy is, if the people are, تو کون سے اگر یہ عوام, میں نے سر مجھے میں ابھی آپ کے سامنے 1% 1 ووٹ کے شدید خلاف ایک پورا چیپٹر لکھ رہا ہوں. میں کتاب ابھی بتا رہا ہوں. بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, پھر مجھے باعث کہہ دیں. Let me talk with the bias. I don't mind. اچھا سر آگے لگ جاتا ہے ملٹیپل کرائیٹیریا فارمولا میں تبدیل. اس کو پھر سر پاپولیشن بیس ہٹا کر ملٹیپل کرائیٹیریا فارمولا میں تبدیل کیا گیا. اس معیار یا فارمولے کے مطابق 82% تقسیم آبادی پر, 10.3% تقسیم غربت اور پسماندگی پر, 5% محصولات کی وصولی جنریشن اور 2.7% تقسیم انورس IPD پاپولیشن ڈینسٹی کر دی گئی. یعنی IPD لگا کر کے اب آپ کی تقسیم کار کیا ہے, وہ ریزلٹ بنا کے 2.7% تقسیم انورس IPD وغیرہ لگا دی. 7ویں NFC ایوارڈ کی بنیاد پر پنجاب کا حصہ 51.7. یہ کب آیا؟ بار بار بتا 7واں کب آیا سر؟ یہ آتا ہے آپ کا تقریباً 2010 کے بعد سے, 2010-11 کے بعد. اچھا اب آگے سر سنتے جائیے اور شرماتے جائیے. پھر IPD ڈینس پاپولیشن, اب ان کو آپ کی ساری آڈینس کو پتا ہوگا, ان سے پوچھنا ہے کہ یہ سوال پوچھنے ہیں آپ نے خان صاحب سے. ان کے جب پریزیڈنشل فارم لائیں
تو تقریر کے وقت آپ یہ پوچھیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہنا بلے سے ماروں گا, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں ان کے پیٹوں سے لا سکتا ہوں, کیونکہ اس کا فارمولا آپ سمجھ لیجئے کہ اگر انہوں نے دولت یہاں پاکستان سے لوٹی اور لے گئے, یہ اب لے گئے, اب آپ کیا ہوگا, اس ملک کو پلی کریں گے, اس ملک کے بعد پھر ان کے ریلیونٹ بینکس کے اوپر جائیں گے. یہ کوئی تقریباً 100 سال کا گیم ہے, اور 130 سال بعد آپ کی ہیرنگ ہوگی. آپ کا دماغ ہلا ہوا ہے, آپ کہاں سے لے آئیں گے سوئس بینکوں سے, آپ کیسے لائیں گے؟ آپ کبوتر نہ بنائیں, میں پیٹ پھاڑ کے لے آؤں گا, آپ جائیں گے زرداری صاحب کے پاس اور وہ پیسے دے دیں گے. ہاں جی, واہ میرا بچہ وہ سونا کہیں کدے اور ہیں, سنا کرے کوئی, واہ میرا پوتر کدے ہیں, کیا کریں دا بتا سونے بودے والا. پھر ہمارے علاقے میں کہتے ہیں سونے بودے والا کیا کریں دا بتا, بودے سر بال کو کہتے ہیں, سونے بودے والا کیا کریں دا بالوں کا تذکرہ نہ کیا کریں, کیا کریں. اچھا سر, 7ویں NFC ایوارڈ میں پنجاب کا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا 51.74, اور سندھ کا حصہ 25.55%, خیبر پختونخوا کا 14.62, اور بلوچستان کا 9.9%. کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ساری سر میں نے ابھی معذرت کے ساتھ میرا کام کر کے سر, آپ کام کراتے ہیں سارا دن کام کراتے سر, کام کراتے ہیں سر. میں آپ کو بتاؤں کہ بائس کہنے والوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جتنے انہوں نے اپنا ایک زخیم ذہن, ان کے پاس ہسٹری تھی, کر کچھ نہیں سکے. عشرت حسین صاحب سے بھی کام نہیں لے سکے, اسٹیٹ بینک کا ریفارم بھی نہیں کروا سکے. پھر یعنی کمال کے آدمی ہے, میں اگر میں خلاف ہوں, شہزاد ارباب شہزاد صاحب, آسٹیرٹی میئرز بالکل صحیح تھے, لیکن اس کے سب صحیح طریقے سے لیے جاتے تو آسٹیرٹی میئر جس طرح عشرت حسین صاحب سے پوچھیں تو صحیح انہوں نے اس طرح گئے تھے. یہ تو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہہ دیں, اور وہ نہیں جی, وہ گاڑیاں بیچنے کو تو نہیں کہا تھا. نہیں جی, تانوں نہیں پتا, اس طرح نہیں, گڈیاں بیچ کے آپ اگر تازہ بھینسوں کا دودھ نہیں پیتے تو بھینسیں کتنی کو مہنگی تھی, آپ نہ پیتے, لگی رہنے دیتے. بھینسیں آپ کو کیا کہہ رہی تھی, بھینسیں کتنی کو تھی, لیکن جو پرانی گڈیاں بیچی اس لیے کیونکہ آپ نے نئی گڈیاں لینی, ٹھیک, تو لے لیں. اور سر آپ اچھے لگژری سفر کریں گے تو ہمارا پرائم منسٹر خوشحال ذہن سے جائے گا. ایزی جانا چاہیے, اچھا جانا چاہیے, دورہ جات کرے, سب کچھ کرے, لیکن کام تو کرے. ٹریفک میں پھنسا دے, میرا تو موڈ ہی اڑ جاتا ہے بھائی. اچھا سر, آگے سر, اس لیے تو آپ رات کو پروگرام کرتے ہیں تاکہ آپ, نہیں میں تو 9 بجے رات سے پہلے نکلنا نہیں چاہتا. اچھا, لیکن ہماری قوم کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پھنسیں گے, لیکن وہ ضرور جاتے ہیں, ان کو پھنسنا پسند ہے. مجھے نہیں پسند بھائی. اچھا اچھا, اب اگلا سر, قومی یہاں پہ نواں مالیاتی کمیشن بھی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں سر. اب یہ آپ کو میں نے ڈویژن بتا دی, 51%, 24%, لگ بھگ آپ کو ریشو ڈال دیں 15%, اور 9.9% بلوچستان. مسلم لیگ نون میں کے دور میں 8واں NFC ایوارڈ بھی بے نتیجہ رہا. نواں قومی مالیاتی کمیشن بھی نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام رہا. مسلسل ناکامیوں کی لسٹ ہے. قومی سلامتی مفاد صوبوں کی خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. آگے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے NFC ایوارڈ ہر 5 سال کے بعد تشکیل دیا جاتا ہے. نواں NFC ایوارڈ جو ہے 9th ایوارڈ تو 24 اپریل 2015 کو تشکیل دیا, اور پھر اس کو 2020 کو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد 4 فروری 2021 کو 10واں NFC ایوارڈ تشکیل دیا. اس کے TOR, یہ تو ہر وقت ہماری بیوروکریسی میں TOR کی ٹرم چلتی ہے, آپ پریشان ٹیررائز ہو جائیں گے. میں پہلے بڑا ڈرا ہوا ہوں, مجھے. TOR کیا ہوتے ہیں سر؟ ٹرمز آف ریفرنس. ہاں جی, اس پہ ڈرا دیتے ہیں اور آپ بچ گئے. واہ. اچھا سر, اضافی ریونیو شیئر کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں, لیکن اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا. پاکستان میں کوئی بھی کبھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا بھائی. اچھا آپ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا. اچھا کس پر آپ نے سیاست کرنے لگے؟ میرے شہداء پر کس میں سیاست کرنے؟ وہ تو بہت اگلی بات ہے. کس پہ؟ اچھا کہہ رہے ہیں جو فوج جو سرو کرتی ہے ان کو جو چیزیں ملتی ہیں آپ ان کے پر وہی وہ آپ کو بھی ملتی ہیں, بیوروکریسی کو بھی ملتی ہیں, باقیوں کو بھی ملتی ہیں. آپ کو لے دیں کہ فوج کا بجٹ چکتا ہے, آپ پھر جنریشن وار کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تمہارے ملک کی فوج کا سائز اس لیے بڑا ہے کہ تم خطرے کے میں ہو. اور سوال کرو ان سے کہ جا کے جس وقت یہ فیڈریشن یونٹ بن رہے تھے تب آپ نے ایسی تقسیم کار کیوں ہونے دی؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نہ آتا تو پاکستان کا کیا ہوتا؟ ایڈے آپ جمہوری, کون سی جمہوریت؟ اچھا سر آگے سر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آگے جو ہے وہ
FBR اور اس کی متعلقات شروع ہونے والے ہیں. آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں اس پہ اگلی دفعہ میں کر لیں گے. میرا خیال ہے یہ سیشن آپ یہیں روکیں. مجھے سر اگلی کیا چاہیے ہوگی, مجھے اگلا کیا چاہیے ہوگا, میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں. جی مجھے اگلا یہ چاہیے ہوگا آپ سے کہ NFC ایوارڈ کا میں نے ابھی خاکہ بتایا کہ مسلسل نتیجہ خیز رہا. میں اگلی دفعہ یہ عرض کروں گا کہ اب یہ نتیجہ خیز کیسے ہوگا, یعنی نہیں نتیجہ خیز نہیں رہا اور اب نتیجہ خیز مسلسل کیسے نتیجہ خیز ہوگا. کیسے ہوگا, یہ کیسے ہو کا جواب جو ہے, یہ کیسے ہو کا جواب مسلسل ہر تقریر کے اندر مثلا آپ کا جو ریٹ آف ایکسچینج ہے, آپ کی معیشت کی مین چیزیں, اور آپ کے جو صوبوں کا نظام کیسے چلے گا, اس کا پورا خاکہ خان صاحب کی ہر تقریر میں ہونا چاہیے تھا. ان کی اس وقت تھنک ٹینک ہونی چاہیے تھی اور اس کا پوری کی پوری بالترتیب کام ہونا چاہیے تھا. یعنی جو ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, یہ سیاسی زبان جو ہے بولتے ہیں اس کو انگریزی میں. اچھا اب میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ کی وساطت سے کہ جیسے ایک تو جاتے جاتے بانگی درا وہ سنا دیجیے گا. یہاں سے ہم نے سول سروس ریفارمز پر آنا ہے, ہم نے بہت ساری ریفارمز ہیں, سول سروس ریفارمز ہیں, پولیس ریفارمز ہیں, آپ کی اکنامک. میں پولیس ریفارمز پہ بات نہیں کروں گا سر, لینڈ ریفارمز میں کیوں نہیں کریں گے. نہیں سر پولیس پہ تو میں جس ایریا کا نہیں ہوں اس پہ بات نہیں تو ہم کسی میں NFC پہ بھی وہ اتنا ہی بات کروں گا سر جتنا میرا ہم کسی سینئر پولیس افسر کو بلا لیجیے. میں اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا, ہمارے ایک دو مہربان لوگ ہیں, میں سے گزارش کریں گے ہر اس چیز کو, اس رسم کو اگر ہمارے بعد بھی یہ چلتی ہے کہ جو جس کا ہے نا وہ بات کرے. نہیں وہ بالکل یہ بات تو ایک سبسٹینس جس لیڈرشپ کے اندر سبسٹینس نہیں ہے وہ پلیز پیچھے ہو جائے. ریٹائرڈ IG صاحب ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہر چیز میں معیشت ہے, اس تک تو میں بول سکتا ہوں, پولیسنگ کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا. بجٹ کے اوپر بھی یعنی جو دفاع پر ہے, دفاع پہ میری بہت زیادہ تحقیق ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے وہ لیجیٹیمیٹ کر دیتی ہے کہ میں دفاع کے اوپر گفتگو کروں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مجھے یہ لیجیٹیمیٹ گورننس کے اوپر معیشت کا کیونکہ عمل دخل ہے, اس کے اوپر گورننس چلانے کے لیے انسان کو کیا ہونا چاہیے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے پاس سبسٹینس تھا تو وہ کسی شرعی علم, پھر دینی علوم, پھر فلسفیانہ علوم, یونانی علوم اور ان ساروں کے معاملات سے رکھتے ہوئے جو کنٹمپرری علوم کے اندر انہوں نے برٹرنڈ رسل تک نہیں پڑھا جاتا تھا, اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے یہ پڑھ رکھا ہے یا نہیں پڑھ رکھا, تو تمہارے پاس سبسٹینس ہے کیا, پتہ تو چلے. آپ یہ ساری چیزوں کا آپ ذرا خدا را کیا آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یعنی یہ جو نئے یہ تبدیلی کا نعرہ لانے والے, کیا ان لوگوں نے کوئی سٹرکچر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا؟ کیا آپ نے یہ پاکستان کی جان ہے, آپ یہ سننے کے لیے آپ نے ایک آدمی کو سینیٹر بنا دیا. اچھا کسی کو آپ سینیٹر بنا رہے ہیں, کسی کو آپ کچھ بنا رہے ہیں, کسی یعنی پھر ان کو تو بنا دیا. وہ جو ان کا اسٹیٹ سیکریٹری ہے اس کو اس بات پہ سینیٹر بنایا کہ وہ ون آف دیئر MNA ویری پرومیننٹ MNA said, ون آف دیئر پرومیننٹ MNA said کہ اس دفعہ اگر سینیٹ میں ٹکٹ ہی نہیں بیچتی تو پھر وہ پارٹی فنڈ کہاں سے آئے گا. تو دس از دا ریالٹی آف دا ڈیموکریٹک سسٹم. پارٹی آپ کے فنڈ سے چلتی ہے اور سینیٹ کی ٹکٹیں بیچنی پڑیں گی. ٹھیک, اور سینیٹر جو ہے وہ ایسے نہیں آتا بیچارہ, یا وہ پھر جنسی تشدد کروا کے آتا ہے, یا پھر وہ ایسے نہیں آتا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ریفارمز چاہتے ہیں, ہم نے ریفارمز دیکھنے, اور یہ ریفارمز کون دیکھے گا؟ نہ عزت حسین دیکھ سکے, نہ کر سکے, نہ حفیظ پاشا کر سکے, نہ شبر زیدی آئے تھے, نہ شبر زیدی صاحب شاندار آدمی, انہی کے PTI اٹھا دیے, نکال دی, انہوں نے شاندار باتیں کی. اچھا انہوں نے یہاں پہ بہت سے لوگوں کی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے فلاں کو ناکام کر دیا. نہیں سر, ان کو بڑے زبردست, میں ہمارے کان جو ہے نا, میں دو تین لوگوں کا نام تو یاد آ گیا, ان سے پھر لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ اگر ہم بائسڈ ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں شہزاد ارباب صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا سول سروس کے اندر, PTI کے تھے, اسپیشل ایڈوائزر ٹو منسٹر تھے, عمران خان صاحب کے تھے, ان کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا. پھر وہ خاتون بھی آئی تھی, وہ جو IT کا کر رہی تھی, ان کو بھی کافی ٹف ٹائم دیا تھا انہوں نے. نہیں وہ تو خاتون کا تو مجھے نہیں پتا وہ IT میں کیوں آئی تھی. اچھا ہم نے سنا کہ بہت اچھا کام کر رہی تھی وہ. نہیں تو باقی IT والے یہاں پہ پلمبر ہے, ہمیں کیا پتا. اچھا وہ میں آپ کو کبھی پھر سٹوری سناؤں گا. اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب آج 3-4 آپ کو گہری کہانیاں سنیں گے.
तो ये भी कहानी। नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर स्टोरीज टू। अच्छा, अब यहाँ पे फेडरेशन के ऊपर कितना हमने लागू करना है? Yeah. हमने सर दोबारा से एक यानी प्रियम्बल के तौर पे यानी अगली दफा जब हम आ रहे हैं तो उसका प्रियम्बल बता दूं, इख्तियारात, और इख्तियारात को हमने वाज़ेह शक्ल देना, उसके अंदर स्ट्रक्चरल मामलात बनाना, उसकी कितनी सर्विसिंग होगी, कितना मामलात होंगे, उनके अंदर हमारा जो टोटल पैसा कितना कलेक्ट होगा, सूबों से कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, इसके साथ FBI को यूनाइट करना पड़ेगा। और मैं सोल्यूशन, अब सोल्यूशन की बात आप कहते हैं, अगली बात करते हैं। एग्जैक्टली, और उस हम करेंगे कंटिन्यू फॉर श्योर। यहाँ तक बात बांगे दरा हो जाए सर। जी, हमें तकरीर मुकाबलों में जाने का शौक क्या था जी, अब्बा हुजूर भेजा करते थे जबरदस्ती, तकरीरें भी लिख के देते थे साथ। तो एक मुझे शेर याद रह गया, वो बाद में मैंने बड़ा ढूंढा, अभी भी मुझे उस नज़्म का उन्वान नहीं याद आ रहा, बांगे दरा के आखिरी नज़मों में से है। तो वो पता नहीं किस मौके पे थी वो तकरीर में था जी, एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिब। वाह, एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिब, वाह वाह, आकर हुआ अमीर असाकिर से हम कलाम, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे। यहाँ पे भी अमीर असाकिर है सर। जी जी जी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी सर, अमीर असाकिर, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे, लबरेज हो चुका मेरे सब्रो सुकून का जान। तो यहाँ इस शेर के अंदर भी जो नातिया अशार है, इसके बाद सर इलामा इकबाल, ये नातिया अशार है, और इसमें भी अबू उबैदा से क्या कहा, रुखसत पैकार दे मुझे, यानी यहाँ से भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से पूछते हैं सिचुएशन क्या है। तो देखिए सर, असाकिर का यहाँ पे वो मुझे असाकिर का भी जिक्र यहाँ पे देख लें सर, असाकिर का जिक्र हुआ सर, क्या बात है, और क्या इन्फ्लुएंस था। और मैं सर यहाँ पे आप जाने से पहले मैं उन लोगों से किसी वक्त इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अलहदा गुफ्तगू करेंगे। नहीं, अलहदा नहीं सर, मेरे साथ भी की जा सकती, निपटेंगे, जो कि इकबाल साहब के ऊपर बहुत सारी बड़े आदमी थे ना सर, सब बड़े आदमी से ये वतीरा बना लिया है कि एक बड़े आदमी की जब तक आप के बारे में फजूल गुफ्तगू ना करें तो आप अपने आप को बड़ा बड़े आदमी थे। उन्होंने किसी को शोमैन नहीं कहा, उन्होंने डीपोलिटिसाइज करने के बजाय इसको सर्टन बनाया, और उन्होंने कहा जो कुछ हो सकता है, मकाम मर्तबा और उनकी जहानत और फसाहत, सुभान अल्लाह। और सर वो अब जहानत से याद आया, इकबाल के पोते जो हैं, मैंने ये कहा ना कि ये जो नस्बों में निजाम नहीं चलता, उनके पोते जो है वो मुर्गी की आवाज निकालते हैं सेनेट के अंदर। वलीद इकबाल, हाँ, वो कुकड़ू कुकड़ू करते हैं। वेल डन सर, कुकड़ू कुकड़ू करते हैं सर, ये साफ चली शफाफ चली, कुकड़ू कुकड़ू सर, इसका सर वो कुकड़ू कुकड़ू हमारे लिए बहुत ही काबिले फख्र बात है कि वो बड़ी काबिल फख्र बात है, इकबाल के बेटे सर कुकड़ू कुकड़ू करे तो मुझे वो भी मंजूर नहीं सर। नहीं सर, मैं गुड नाइट सर, और सी यू अगेन वेरी सून।